السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی قابل احترام سامعین گرامی، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بنی اسرائیل جیسی مجرم قوم آسانی سے ماننے والی نہیں تھی، بار بار اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتی، تورات میں رد و بدل کی، اپنی ذاتی رائے کو تورات کی طرف منسوب کیا، نعمتوں کے باوجود ان کی زبان پر اللہ کا کلمہ شکر نہیں آتا تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ بس لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو ایکشن لینا پڑا تو اللہ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ اگر ایمان لاتے اور تورات کے احکامات پر عمل کرتے تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ خبردار، میں اس پہاڑ سے تمہیں کچل دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ کو فوقہم کأنہ ظلۃ وظنوا انہ واقع بہم، ان کے سر پر اٹھایا، یعنی صاحبہ کے طور پر انہیں لگتا تھا، وظنوا انہ واقع بہم، کہ ابھی ان پر گرا ان پر۔ خذوا ما آتیناکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا پکڑو مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، اس ذکر کو، اس کتاب کو، مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کو پکڑو، جو کچھ اس میں ہے، اور یاد رکھو کہ تم یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کام کیا تو نہیں بچو گے۔ اگر تم نے بچنا ہے تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے پکڑو۔ تو یہ اللہ نے یعنی اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ بڑے غفور الرحیم بھی ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والے اور جلد سزا دینے والے بھی ہیں۔ دیکھیں کمزور ایمان والے شاید محسوس کریں کہ اتنا بڑا پہاڑ کیسے ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا، یا ہو سکتا ہے گرا کیوں نہیں؟ تو انہیں سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کیا ہوا ہے، زمین کو پانی کے اوپر بچھایا ہوا، اللہ فرماتے ہیں اس کے نیچے پانی ہے، یعنی زمین کو پانی کے اوپر بچھایا ہوا ہے۔ بادل ہزاروں ٹن پانی لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو مشکل نہیں ہے کہ اللہ ان کے سروں پر پہاڑ کو معلق کر دے۔ تو اس آیت میں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ مسلمانوں کو جبراً شریعت کے قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے، یعنی اس میں جبر کیا جاتا ہے، سختی کی جا سکتی ہے، البتہ غیر مسلم کو جبراً مسلمان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اس طرح کے جو عمل ہیں جبراً ان سے کروائے جائیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ان پر جبر کیا جائے، تو یہ کوئی غیر شرعی نہیں ہے۔ اور آگے پھر یہ وضاحت فرمائی کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے ذکر یعنی کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ سنن نسائی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ارض مقدس کی طرف لے کر چلے اور وہ ذرا غصہ اترا تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں، تو ان میں جو احکام تھے
وہ انہیں سنانے لگے، انہوں نے انہیں سنایا تو وہ انہیں سخت محسوس ہوئے، سخت معلوم کرنے لگے، سخت یعنی انہوں نے صاف انکار کر دیا یہ بڑے سخت قوانین ہیں۔ تو حکم الہی سے فرشتوں نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ اس واقعہ کو قرآن مقدس میں یعنی 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ سورۃ الاعراف اسی آیت میں، اور دوسرا سورۃ نساء میں آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو، بِمِیثَاقِهِمْ، ان سے عہد لینے کے لیے، وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے کہا ان سے، لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا، لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، کہ ہفتہ کے بارے میں تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے اسی طرح ان سے، اللہ فرماتے ہیں، سخت عہد لیا، گاڑا عہد لیا، پکا عہد لیا۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر پہاڑ طور کو اٹھا کر، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو اس میں ہے اس پر عمل کرو، اس کو یاد کرو، اس پر عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں بھی، یعنی یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پہ اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان پر معلق کیا، یعنی یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پر عمل یقین نہ کیا جائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب تم سے پختہ عہد لیا، تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھا کر، کوہ طور کو اٹھا کر، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو مضبوطی سے اس کو، بقوت، مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا، وہ بولے ہم نے سنا، اور نافرمانی کی پھر، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور رچایا انہوں نے ان کے دل میں جو، یعنی اس سبب سے کہ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت تھی، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، کہہ دیں کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، ایمانکم، تمہارے ایمان ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوتے۔ یعنی اللہ بار بار یہ فرمایا، 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں پر پہاڑ کو کوہ طور پر اٹھا کر سختی سے، یعنی یہ بات نکلتی ہے کہ اگر مسلمان کسی شریعت کے کسی جز پر، جیسے کام پر، اس پر رکن پر عمل نہ کریں تو صاحب اقتدار لوگ یا صاحب اختیار لوگ یا بڑے چھوٹوں کو اس پر سختی کر کے اس کے عمل درآمد کروا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں جبر نہیں ہے، وہ جبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر مسلم کو جبراً مسلمان نہیں کہہ سکتے، یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یا مشکلات میں اتنا اپنے آپ کو نہ ڈالو کہ تم اپنے جسم پر جبر و ظلم کرو، یہ مطلب ہے۔ ورنہ اسلام کے قوانین پر عمل کرانے کے لیے حکومت بھی جبر کر سکتی ہے، صاحب اختیار بھی جو ہے وہ بھی اس پر جبر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر آسانی سے نہ ہو تو اس پر سختی سے بھی کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے تو سزا اور جزا کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے